السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولس پر، اور آج میں لے کر آئی ہوں ناول قربت جنون کی قسط نمبر 122. ٹھیک ہے نا، 121 قسط آئی نہیں ہے، 122 آ گئی اور پھر 123 بھی آ گئی ہے. مطلب کوئی حد ہوتی ہے، کم سے کم بندہ بتا تو دیتے ہیں یہ نمبر غلط لکھ دیا ہے تم نے، آنکھیں کھول کر نمبر لکھا کرو. لیکن نہیں، آپ لوگوں تو بس آپ کو تو بس وہی کیا ہی بولوں میں، ابھی میں بول نہیں سکتی کچھ بھی. تو آج میں خوش بہت ہوں نا، اس لیے میں کچھ نہیں بول رہی. ویسے تو آپ کو پتہ ہے میں بولتی ہی رہتی ہوں. تو آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فائنلی میرا جو چینل ہے وہ مونیٹائز ہو گیا ہے. ہائے 3 مہینے بنا کسی پیسے تھے لے کے رہنا کتنا مشکل ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. اور وہ بھی تب جب مطلب کیا بتاؤں میں، اب یار میرا چینل واپس آ گیا، میں خوش بہت ہوں، اس لیے میں کچھ بولنا نہیں چاہتی. لیکن سچی میں یار میں 3 مہینے میں بڑی ہو رہی ہوں، بہت سیڈ رہی ہوں، اور کوئی کام کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا. مطلب آپ محنت کرو، آپ کو کچھ حاصل بھی نہ ہو، پھر بھی مطلب تھوڑا ہوتا رہتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان 3 مہینوں میں آپ لوگوں کے لیے تقریباً کوئی، اگر میں نے اپنے چینل پر ویڈیو پوسٹ کیا ہے نا تو وہ تھی 51 ویڈیوز. یعنی کہ میں نے 51 دن پھر بھی کام کیا ان 3 مہینوں میں، لیکن پھر بھی مجھے رسپانس اچھا نہیں ملا. خیر کوئی بات نہیں، چلو اب قربت جنون ناول ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. شدت یارم ناول اورا پہ پوسٹ ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں تک یہاں پر پوسٹ تھا. تو اب آپ تھوڑا سا اچھا رسپانس اگر ادھر دے دیں گے تو آپ کو ناول کمپلیٹ مل جائے گا. میں اس بارے میں نہ ذکر کروں گی نہ ہی نام لوں گی. میرا دل آپ لوگ توڑ چکے ہیں، تو میں اب اس ناول کو اس چینل پر بالکل بھی پوسٹ نہیں کرنے والی، بلکہ میں پوسٹ ہی نہیں کرنے والی. میں نے ناول اٹھا کرنا دے دیا ہے آپ ہی کو. اگر آپ لوگوں کو چاہیے ناول تو اچھا رسپانس دو، اگر پھر بھی یوٹیوب پہ نہیں چاہیے تو پھر واٹس ایپ پہ آ جاؤ، PDF پرچیز کر لو. ویسے 2000 کا ہے، لیکن میں کم بھی کر دوں گی. اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ خرید سکتے ہیں کمپلیٹ، لیکن آپ کی مرضی ہے. اور کہاں تھی میں؟ ہاں، ہمارے ناول قربت جنون پر. تو یار قربت جنون کے آج آپ جو ناول شروع ہوگا نا وہ تھوڑا سیریس ہونے والا ہے، کیونکہ اب مطلب سیریس مطلب کیوں ہونے والا ہے یہ بتانے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے. ناول اگر اچھا جاتا ہے، ہیپی جاتا ہے، تو سیڈ بھی ہو جاتا ہے. تو اب ناول تھوڑا سیڈ بھی ہونے والا ہے، تھوڑا سیریس بھی ہونے والا ہے، تھوڑا رومانٹک بھی ہونے والا ہے. مطلب اب وہ جو فنی ایلیمنٹ تھا نا وہ بیچ سے ختم ہونے والا ہے. اب جو ناول ہے وہ اصل کہانی کی طرف آ جائے گا، کیونکہ یار ناول ختم بھی تو کرنا ہے ہم نے، ایک ہی ناول کھینچے تھوڑی نہ جانا ہے. تو اس ناول کو میں سوچ رہی تھی کہ میں اگست میں ختم کر دوں گی، اور میں کر بھی دیتی سچی میں. اگر میرا چینل ٹھیک رہتا نا، خراب نہیں ہوتا 3 مہینوں کے لیے، تو یقین کرو میں ختم کر بھی دیتی. لیکن میں نہیں ختم کر پائی، اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ یار دل خراب ہو گیا تھا نا. مطلب سمجھ گئے ہو نا آپ لوگ، اب میں کیا ہی بتاؤں. ویسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے میرا دل ایک اور معاملے میں بھی توڑ دیا. یعنی 80,000 ہونے میں میرے بتایا تھا آپ کو 25 یا 23 رہ گئے تھے، لیکن جو بیچ میں کچھ دن میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی، میں کراچی گئی ہوئی تھی، تو وہاں سے میں پیچھے آتے ہوئے نا آپ لے کر آ گئے ہو 91 سبسکرائبر پر. یعنی کہ اب جو وہ 23 تھے نا وہ 91 ہو چکے. تو مطلب اتنے قسم سے میرا دل کرتا ہے میں جوتی اٹھا کر نا اچھے سے اس رگڑ کے رکھ دوں ان لوگوں کو جو پہلے سبسکرائب کرتے ہیں. بھائی یا تو آپ لوگ کیا ہی نہ کرو، لیکن آپ کرتے ہو تو انسبسکرائب نہ کیا. کیوں معصوم چھوٹے دلوں کو توڑتے ہو آپ لوگوں کو؟ میرا دل بہت نکا جائے. میں جب اپنے سبسکرائب گرتے دیکھتی ہوں میں رونے بیٹھ جاتی ہوں. تو میرے ساتھ نا یہ مت کیا کرو، میری بدوائیں بھی نکل جاتی ہیں. میں سچی بات بتاؤں گی، کبھی میرے منہ سے گالی بھی نکل جاتی ہے. ویسے میں بالکل بھی گالی نہیں دیتی، میری زیادہ سے زیادہ گالی ہوتی گندے، یہی گالی ہوتی ہے. پہلے بتا رہی ہوں تو مینے بھی بول دیتی ہوں کبھی مجھے زیادہ گالی نہیں آتی، کیونکہ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں پنجابیوں کو گالیاں آتی ہیں، ہم کشمیری لوگ ہیں ہمیں گالی نہیں آتی. لیکن میرے منہ سے کبھی نکل جاتی ہے، میں سچ بتا رہی ہوں، میرے منہ سے کبھی نکل جاتی ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ ایک بندہ آیا میرے چینل پر، اس نے میرا پورا چینل دیکھا، پہلے مجھے سبسکرائب کیا، 3-4 دن میرے چینل پر رہا، پھر انسبسکرائب کر کے بھاگ گیا. ایسے بندے کے لیے میں اچھی چیز سوچ نہیں رکھتی، میں بہت گندی سوچ رکھتی ہوں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے. تو سوری یار. اچھا اب ایپیسوڈ کی طرف آ جاتی ہے. جو اللہ میں کتنی خوش ہوں آج. مما کہہ رہی ہے آج اس کو نظر لگی. مجھے خود بھی لگ رہا ہے کہ میرے کو نظر لگنے والی ہے.
آج میں بہت خوش ہوں. تو چلو اب میری خوشی پر سارے ماشاءاللہ بولو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے. چلو آؤ ہم نام بڑھتے ہیں ہمارا. قربت جنون کس نمبر 122 122. تحریر علی شاہ. اپریل کو گئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے جب سے دلم نے اس کو دھتکارا تھا. تب سے اس کا دور دور تک کوئی اتا پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے. دلم اندر سے سخت پریشان تھی مگر اس نے کسی کے سامنے اپنی زبان پر یہ بات نہیں آنے دی تھی. آج صبح بابا جان کا فون آیا تھا جس میں انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ امی جان اب ٹھیک ہیں اور انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر آج شام ہی واپس حویلی پہنچا رہے ہیں. اس خبر نے دلم کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی کی لہر دہرا دی تھی. وہ کئی دنوں بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی. وہ کچن میں پہنچی اور حویلی کے ملازمین کو خبردار کرنے لگی کہ امی جان کا کمرہ خاص طور پر صاف ستھرا کیا جائے، ان کے لیے پرہیزی کھانا تیار رکھا جائے اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ رہ جائے. ابھی وہ احکامات دے ہی رہی تھی کہ گلناز بیگم کچن میں داخل ہوئی. واہ بھائی، شکر ہے آج ہی چاند باہر تو نکلا اپنے کمرے سے. جب سے اس حویلی آئی ہے ایسی روپوش ہو گئی ہے جیسے ہم سے اس کا کوئی پردہ چل رہا ہے. وہ اپنی مخصوص طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی جبکہ دلم نے کوئی جواب نہ دیا. ہاں نا، نکاح تو میرا ہوا ہے قرآن پاک کے ساتھ، پردہ بھی مجھ پر فرض کیا گیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اس کا بھی پردہ شروع ہو گیا ہے. ابھی گلناز بیگم کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ افرا بھی پیچھے سے آ کر کھڑی ہوئی جس نے زہر میں بجھا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، دیکھیں میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس وقت کسی کے منہ لگنا چاہتی ہوں، سو پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں. دلم ان دونوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک گلناز بیگم نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا. تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے نظر انداز کر سکو. گلناز بیگم کا غصے سے تپتا ہوا چہرہ اور لہجہ فضا میں زہر گھول رہا تھا. مجھے آپ کے منہ نہیں لگنا، میرا راستہ چھوڑیں، وہ غصے سے بولی. اوہ تو تم مجھے حکم دو گی؟ گلناز بیگم نے اس کے تیور دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو حکم دینے کا اور نہ ہی کسی کو منہ لگانے کا، دلم نے تو ٹوک انداز میں جواب دیا. تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھ سے زبان درازی کرو؟ گلناز بیگم غصے سے پاگل ہوتے ہوئے دہاڑی. اوقات تو آپ کی بھی نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے اس طرح کھڑی ہو سکیں. شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں اس گھر کی بہو ہوں. دلم نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. تو میں کیا ہوں؟ یہ بھی یاد دلانا پڑے گا کہ میں بھی اس گھر کی بہو ہوں. گلناز بیگم نے آگے بڑھ کر طنز کیا. نہیں، یہ بات تو مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ آپ بھی اس گھر کی بہو ہیں، لیکن شاید آپ یہ بھول چکی ہیں کہ میں نہ صرف اس گھر کی بہو ہوں بلکہ یہ پوری حویلی
میرے شوہر کے نام پر ہے۔ دلم نے اپنی اور ان کی اوقات واضح کرتے ہوئے بھرپور انداز میں جواب دیا۔ بہت غرور ہے تمہیں ابرک شاہ کی بیوی ہونے پر، بہت اتراتی ہو تم۔ افرا غصے سے جلتے ہوئے بول اٹھی۔ اترانا تو تم بھی چاہتی تھی، ابرک شاہ کی بیوی بننا چاہتی تھی نا، لیکن میرے آنے کی وجہ سے نہیں بن پائی۔ ہے ہائے افسوس، قسمت کی بات ہے، ہر کسی کی اوقات نہیں ابرک شاہ کا کہلانے کی۔ دلم نے ایسا کاری ضرب لگایا کہ افرا کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ اندر ہی اندر جل کر بھسم ہونے والی کیفیت میں آ گئی۔ ارے افرا، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں سیاہ پڑ گیا؟ لگتا ہے میری بات پسند نہیں آئی، یا شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے پردہ تم پر فرض کیا گیا ہے نا، لیکن یہ بات بار بار مجھے تمہیں یاد دلانی پڑتی ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں کسی ملازمہ کو بھیج کر تمہیں دلوا دوں گی۔ ویسے بھی تم اس گھر میں مہمان ہو، اچھا نہیں لگتا تمہارا اس طرح یہاں وہاں گھومنا، لیکن یہ مہمان نوازی بھی پتہ نہیں کب تک نبھانی پڑے گی۔ اب آپ اپنی بھتیجی کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ اب حویلی میں ہزار طرح کے مرد آتے جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا اس طرح سے ایک ایسی لڑکی کا یہاں رہنا جس پر اتنا سخت قانون لاگو کیا گیا ہو۔ خیر، میں تو دادی کے لیے پرہیزی کھانا بنوانے آئی تھی، آپ نے بھی نا پتہ نہیں کون سی باتوں میں لگا دیا مجھے۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ بھی چلی جائیے، میں ذرا ملازموں کو دادی کا کمرہ صاف کروانے کا کہہ کر آتی ہوں۔ دلم ان دونوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہجے کو پورا اعتماد رکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بدلے ہوئے اور دو ٹوک انداز پر گلناز بیگم اور افرا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ وہ جسے آج تک معصوم اور سادہ سمجھ کر ہلکے میں لے رہی تھی، آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ دلم اتنی بھی معمولی نہیں تھی جتنا ان لوگوں نے سمجھ کر رکھا تھا۔ وہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ثابت ہو سکتی تھی۔ گلناز بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں افرا کو اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے، اس سے پہلے کہ اس چونٹی کے مزید پر نکلیں، انہیں کاٹنا پڑے گا۔ رانین آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے سفید لمبی کرتی اور جینز پہن رکھی تھی۔ وہ لاپرواہی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، مگر اس کا دھیان آئینے میں نظر آنے والے اپنے عکس پر نہیں بلکہ کہیں دور تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے دادو کی نظریں مسلسل اسی پر تھی۔ بیٹا، اتنی تیاری، کہیں باہر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ دادو نے اسے مکمل طور پر خود میں مگن دیکھ کر پوچھا۔ جی دادو، وہ دلریز نے شام کو باہر بلایا ہے۔ آپ کافی عرصے سے اس بارے میں بات کر رہے تھے نا، تو میں نے بھی سوچا چلی جاتی ہوں۔ رانین کا لہجہ پرسکون تھا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کیا، جبکہ
اس کی بات سن کر دادو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ شاید انہیں امید نہ تھی کہ رانین اس طرح کا کوئی جواب دے گی۔ کیا سچ میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے میری جان، مجھے یقین ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ثابت ہوگا، لیکن یاد رکھنا اب اسے ایک سیاستدان والے روپ میں مت دیکھنا۔ اس کے اندر کے اچھے انسان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا۔ دادو ایک ہی سانس میں بولے جا رہے تھے جبکہ رانین نے آئینے سے نظریں ہٹاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کو روکا۔ بس بس دادو، سانس تو لے لینا، بریک لگائیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں صرف ایسے ہی جا رہی ہوں ان کے ساتھ، کوئی ڈیٹ پر نہیں جا رہی جو آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ رانین نے آئینے سے نظریں ہٹاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا تو دادو ہلکا سا مسکرا دیے۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ رانین نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے بالوں کو آخری بار ٹھیک کیا۔ اچھا میں نکلتی ہوں، آپ آرام کریں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ دادو کو خدا حافظ کر کے مڑتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی رانین نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ دادو سے تو وہ جھوٹ بول آئی تھی، لیکن اس جھوٹ کا کیا انجام ہونے والا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس دلریز نہ آ جائیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے صبح احتیاطاً ناشتے کی میز پر دلریز سے پوچھا تھا کہ اس کی واپسی کتنے بجے ہوگی، جس پر دلریز نے معنی خیز سے انداز میں کہا تھا کہ کیوں محترمہ، کیا آپ کو شام کو میرے ساتھ چائے پینی ہے؟ جس پر رانین نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ نہیں، اسے تو بس دادو کی میڈیسنز لینے باہر جانا ہے، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ تب دلریز نے کہا تھا کہ وہ جلدی آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے صاف منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈرائیور کو بھیج کر منگوا لے گی، وہ اپنا کام کر کے آئے۔ اس پر دلریز نے اسے بتایا تھا کہ ویسے تو وہ جلدی آنا چاہتا ہے، لیکن شام کو اس کی ایک اہم میٹنگ ہے، اسی لیے وہ نہیں آ سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ رانین اپنے اس جھوٹ پر بالکل مطمئن تھی کہ دلریز تو ویسے بھی حویلی میں موجود نہیں ہوگا، اسی لیے اس کے پکڑے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ دادو سے پہلی دفعہ جھوٹ بول کر باہر جا رہی تھی اور اس سے جانا بھی چاہیے تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ اسی کشمکش اور الجھن کی وجہ سے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پل رہی تھی۔ آپ مجھے میری گاڑی کی چابی دے دیں، مجھے باہر جانا ہے۔ رانین نے باہر آتے ہی ڈرائیور کے پاس رکتے ہوئے کہا۔ آج کل اس کی گاڑی کی چابی بھی اسی ڈرائیور کے پاس ہوتی تھی۔ میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سر دلریز نے تو کہا تھا کہ آپ کو جہاں بھی جانا ہو میں لے کر جاؤں گا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ سر کا حکم ہے کہ آپ اکیلے کہیں باہر نہیں جا سکتی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا۔
مجھے اس وقت ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، بس یہیں قریب سے گھوم کر واپس آ جاؤں گی۔ فی الحال میرا اکیلے ڈرائیو کرنے کا دل کر رہا ہے۔ آپ چابی مجھے دے دیجئے، رانین نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ لیکن میڈم، سر کا حکم۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا نا، میں دور کہیں نہیں جاؤں گی، بس یہیں سے واپس آ جاؤں گی۔ آپ میری گاڑی کی چابی میرے حوالے کریں، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ ڈرائیور کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے چابی اس کے حوالے کر دی۔ جب رانین نے دیکھا کہ دوسری گاڑی کی طرف موجود گارڈز بھی اس کے ساتھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ غصے سے ان کی طرف بڑھی۔ تم لوگ میرے پیچھے مت آؤ، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، بس 20-25 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، رانین نے سخت لہجے میں کہا۔ سر کے سخت آرڈرز ہیں میڈم، ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتے، گارڈ نے کہا۔ ارے میں نے کہا نا کہ میں یہیں پر ہوں، اور تم لوگ دلریز سر کی سیکیورٹی کیا کرو، میری نہیں۔ میں تمہیں تنخواہ نہیں دیتی، وہ دیتے ہیں، اور اپنے کام کے لیے دیتے ہیں، میرے لیے نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم لوگ انہی کے لیے کام کرو۔ عجیب مصیبت ہے، رانین کے لہجے میں ہلکا سا غصہ شامل تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ڈرائیور اور گارڈز ایک دوسرے کو دیکھتے خاموشی سے سر جھکا گئے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ سر میٹنگ میں ہیں، ذوالقرنین نے دوسری طرف سے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ دلریز اس وقت میٹنگ میں تھا، اور ایسے میں بار بار اس کے ڈرائیور کا فون آنا اس کے لیے پریشانی کی وجہ بن رہا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا فون مینیجر کی طرف بڑھایا تھا، اور اس کا فون لیے وہ سیدھا باہر نکل آیا تھا۔ سر، وہ میڈم اکیلی گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گئی ہیں۔ ہم نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی، ڈرائیور نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، تو نکل گئی تو چھوڑ دو نا، اپنے کام پر فوکس کرو، ذوالقرنین نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن سر، دلریز سر نے خاص طور پر کہا تھا کہ میڈم کو اکیلے باہر نہیں جانے دینا، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم کیسے؟ ڈرائیور نے پریشان ہو کر اپنی بات جاری رکھی۔ یہ میڈم اور سر کا آپس کا مسئلہ ہے، وہ خود دیکھ لیں گے، تم اپنا کام کرو اور اب ڈسٹرب مت کرنا۔ سر اندر میٹنگ میں ہیں، اور یہ بہت ضروری میٹنگ ہے، صبح سے میری شامت آئی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ تم بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو، ذوالقرنین نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کانفرنس روم میں موجود 10 بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے خاموشی سے اپنی اپنی نشستوں پر برجمان تھے، مگر اتنے بڑے سیاسی مجمع اور اہم ترین اجلاس کے باوجود اصل آگ صرف میز کے دو سروں پر بیٹھے دلریز اور ابرک کے درمیان سلگ رہی تھی۔ جہاں باقی سب کے لیے یہ ایک معمول کا اجلاس تھا،
لیکن ان دونوں کے لیے یہ انا اور بقا کی جنگ بن چکا تھا۔ ہر بار تمہاری مرضی نہیں چلے گی ابرک، اس بار تمہاری کوئی چال کام نہیں آنے والی۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ دلریز نے غصے سے میز پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے تیز نظروں سے ابرک کو دیکھا، جبکہ آس پاس بیٹھے دوسرے سیاسی رہنما اس خاموشی میں ان دونوں کے درمیان چھڑی اس ذاتی جنگ کو تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ یہ تم میدان میں اترنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا دلریز، کہ اصل بازی کون لے کر جاتا ہے۔ ابرک نے ذرا سا بھی دباؤ لیے بغیر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور انتہائی پرسکون انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے پرواہ چمک اور چہرے کی ہلکی سی مسکراہٹ نے دلریز کے غصے کو مزید بھڑکا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابرک کی یہ پرسکون چالیں ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ آج کی اس اہم میٹنگ کو بلانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو بے نقاب کر سکے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کی اپنی ٹیم کے کئی لوگ خریدے جا چکے تھے جو اس کے خلاف سازشوں کا جال بن رہے تھے۔ دلریز کو یہ تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے قریبی لوگ کب اور کیسے غدار بن گئے اور وہ کس کس کا چہرہ پہچانے۔ کانفرنس روم میں موجود 10 بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بظاہر اپنے فیصلوں پر بحث کر رہے تھے، لیکن پچھلے 2 گھنٹوں کی اس طویل اور تھکا دینے والی بحث سے دلریز پر یہ تلخ حقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ ہر چیز گھوم پھر کر ابرک کے حق میں جا رہی تھی۔ وہ سالوں سے اس کے دادا کی روایتی سیاست کا مقابلہ کرتا آیا تھا، لیکن اس بار میدان میں اترنے والا ابرک اتنی نئی اور غسیلی چالیں چل رہا تھا کہ دلریز کا برسوں کا تجربہ بھی دنگ رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کھیل صرف اس کے خلاف نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ یہاں بیٹھے ان تمام لوگوں کو بھی اس بات کی خبر تک نہیں ہے کہ ابرک نے ان کی اپنی ہی پارٹیوں اور نشستوں پر کس گہرائی سے کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ ان کے ایک ایک قدم اور ہر فیصلے کی اندرونی خبر لمحہ بہ لمحہ ابرک تک پہنچ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ سیاست کے میدان میں پہلی بار قدم رکھ رہا تھا، لیکن اس کی یہ گہری اور نپی تلی چالیں دلریز کے سالوں پرانے سیاسی تجربے کو مات دے رہی تھی، جس کا توڑ دلریز کے پاس فی الحال بالکل نہیں تھا۔ وہ ابرک سے ہار نہیں سکتا تھا، لیکن ابرک کی آنکھوں میں موجود فتح کا غرور صاف جھلک رہا تھا، جس نے اس بڑے کانفرنس روم کے اندر بیٹھے تمام پرانے کھلاڑیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جبکہ دلریز کے لیے یہ جاننا ناممکن ہو رہا تھا کہ اس کے اپنے ہی لوگوں میں کون کون سا چہرہ اب اس کا دشمن بن چکا ہے۔ گھما پھرا کر اس نے کئی دفعہ بات ابرک تک پہنچا کر اسے بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر دفعہ
وہ بڑی معصومیت سے مسکرا کر یہی کہہ دیتا کہ وہ اس سیاست کے میدان میں بالکل نیا ہے، اسی لیے اسے غلطیوں کی گنجائش دی جائے اور میدان میں اترنے کا ٹھیک سے موقع دیا جائے۔ دلریز غصے سے سلگنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک ڈکوسلا ہے۔ وہ شخص میدان میں باقاعدہ اترنے سے پہلے ہی اپنی ان دبی اور خطرناک چالوں سے پورا میدان اپنے نام کیے بیٹھا ہے، اور دلریز ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور ہے۔ کانفرنس روم کا دروازہ بند ہوتے ہی باقی تمام سیاسی نمائندے آہستہ آہستہ باہر نکل چکے تھے، اور اب بڑے ہال میں صرف دو بڑے حریف اکیلے رہ گئے تھے۔ ابرک نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ پیچھے سے دلریز کی بھاری آواز گونجی، "ایک منٹ ابرک"۔ اس کی آواز پر ابرک رکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مڑ کر اپنی مخصوص بے پرواہ انداز میں مسکراتے سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ "دلم کیسی ہے؟" دلریز نے اپنے لہجے میں ہلکی سی لچک اور نرمی رکھتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر ابرک نے اپنے بازو اپنے چوڑے سینے پر لپیٹ لیے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ "ٹھیک ہے، میری بیوی بالکل ٹھیک ہے"۔ اس نے انتہائی بیزار اور بے نیاز لہجے میں جواب دیا۔ دلریز نے اس کے تیوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہلکا سا سانس لیا۔ "میں جانتا ہوں تم اس کا خیال رکھ رہے ہوگے، لیکن میں اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں"۔ دلریز کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ابرک نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے درمیان میں ہی خاموش کر دیا۔ "میری بیوی کہیں نہیں جاتی۔ اگر تمہیں اپنی بہن سے ملنا ہے تو تم خود میرے گھر آ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا۔ میں نے اپنے دشمنوں کو بھی گھر آنے سے کبھی نہیں روکا ہے۔ اور ہاں، ہمارے ہاں روایت ہے کہ گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد دشمن بھی مہمان کا درجہ پا لیتے ہیں۔ سو اگر بہن سے ملنے کی خواہش ہو تو شاہ حویلی آ جانا، لیکن میری بیوی کہیں نہیں جائے گی"۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ "وہ میری بہن ہے، وہ اپنے گھر کیوں نہیں آئے گی"؟ دلریز زور دے کر غصے سے بولا۔ "دلم ابرک شاہ کی بیوی ہے، وہ کسی کی کیا ہے کیا نہیں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ میری ہے، صرف اور صرف میری"۔ اس بات کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں فٹ کر کے ہمیشہ کے لیے تالا لگا لو۔ دلریز گردیزی، اگر تم نے دوبارہ میری بیوی پر حق جتانے کی کوشش کی تو تمہیں اس زمین کے آخری کونے میں بھی جگہ نہیں ملے گی"۔ ابرک نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ "وہ صرف تمہاری نہیں ہے ابرک شاہ، اس پر میرا اور میرے بھائی کا مکمل حق ہے، اور ہم حق جتائیں گے۔ اگر اسے تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے
تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کے معاملے سے بالکل بے خبر ہو جائیں گے۔ ہم صرف اس بات پر خاموش ہیں کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ دلریز غصے سے دہارا، جبکہ محبت کا نام سنتے ہی ایک عجیب سی چبھن ابرک کے سینے میں اٹھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر کچل ڈالا ہو۔ اسے دلم کی بے رخی یاد آئی تھی۔ اف، کس طرح اس نے اسے دھتکارا تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تاریکی چھا گئی۔ وہ جیسے اسی ایک لفظ کے ساتھ فنا ہونے کو تھا۔ میں اپنی بہن کو اپنے گھر لانے کے لیے تمہاری اجازت کا محتاج ہرگز نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کسی طرح کی کوئی بحث ہو یا معاملہ خراب ہو۔ میں تم دونوں کے رشتے میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا، ورنہ یقین کرو تمہاری اجازت تو دور، تمہارا سایہ تک میں اپنی بہن پر نہ پڑنے دوں۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتا اسے دھمکی دے گیا تھا، جبکہ دلریز کے دھمکی آمیز جملے پر ابرک کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم کوئی گڑبڑ کر بھی نہیں سکتے دلریز گردیزی، نہ تو تم ہم دونوں کے درمیان کوئی معاملہ خراب کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں یا کسی تیسرے کو ہم دونوں کے درمیان آنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور جہاں تک محتاج ہونے کی بات ہے تو تم محتاج ہو دلریز گردیزی، تم میری اجازت کے محتاج ہو۔ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم میری بیوی کے بارے میں بات کر سکو۔ ابرک ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ غصہ اور ملکیت کا جنون تھا۔ میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر کوئی دیکھ تک نہیں سکتا۔ اسے کہیں لے کر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آئندہ بات کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ تم ابرک شاہ کی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اگر دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی تو دنیا ہلا کر رکھ دوں گا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، صرف تمہیں نہیں، ہر اس شخص کو جو میری ملکیت پر نگاہ اٹھانے کی جرات کرے گا۔ وہ میری بہن ہے ابرک، دلریز طیش سے دہارا۔ اسی لیے اب تک زندہ ہو تم، کیونکہ بہت پاک رشتہ ہے تمہارا میری بیوی کے ساتھ۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اب تک چیر کر رکھ دیتا۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا۔ ابرک، تم پاگل ہو کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دلریز اس کے جنون پر خود بھی پریشان ہوتے ہوئے پھٹ پڑا۔ دلریز کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جبکہ ابرک کے لبوں پر ایک دیوانی سی ہنسی تھی۔ ہاں، پاگل ہوں میں، تمہاری بہن کے لیے پاگل ہوں، اور کتنا پاگل ہوں اس بات کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہو تو ایک بار اسے میری حویلی سے لے جانے کی کوشش کر کے دیکھ لو۔ ہاں، مگر خبردار جو ادھر میری بیوی کا نام بھی لیا۔ مجھے پسند نہیں کہ باہر کی دیواروں میں بھی ابرک شاہ باہر کی دیواریں بھی ابرک شاہ کی بیوی کے نام سے وقف ہوں۔ باقی اگر رشتہ نبھانے کا اتنا ہی شوق ہے
تو حویلی آ کر میری بیوی سے مل سکتے ہو۔ اس طرح میرا راستہ روک کر میری بیوی کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ مجھے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ابرک نے سرد لہجے میں کہتے اس پر نظر ڈالی اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ پیچھے کھڑا دلریز اس کی جنونیت پر اندر تک ہل کر رہ گیا تھا۔ ابرک پاگل تھا، یہ بات تو وہ پہلے سے جانتا تھا، لیکن وہ اس قدر ٹاکسک اور سائیکو قسم کا انسان ہے، اس بات کا اندازہ اسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ شدت سے احساس ہوا تھا کہ دلم کو ابرک کے گھر بھیجنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی تھی۔ شام کا وقت تھا، حویلی میں ایک ہلچل سی تھی۔ دلریز جو کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا، معمول کے مطابق سب سے پہلے کرنل صاحب سے ملنے ان کے کمرے میں گیا۔ السلام علیکم دادو، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کرنل صاحب اسے دیکھ کر قدرے حیران ہوئے تھے، مگر پھر مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ تم کیسے ہو؟ اور رانین کب واپس آئی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ رانین؟ دادو، رانین کا تو مجھے نہیں معلوم، وہ کہاں گئی ہے؟ دلریز کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ وہ الجھن کا شکار ہوتے ہوئے بولا، بیٹا وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی نا کہیں باہر؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بتا کر گئی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ میں تو کافی خوش تھا اس بات کو لے کر کہ تم دونوں اب ساتھ وقت گزار رہے ہو، وہ پریشانی سے بولے۔ جبکہ کرنل صاحب کی بات سن کر دلریز کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ نہیں دادو، وہ میرے ساتھ نہیں گئی، اور ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں باہر ملازموں سے پوچھتا ہوں، آپ آرام کریں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ وقت کافی ہو چکا تھا، اسی لیے وہ پریشان بھی تھا کہ رانین کہاں جا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دادو سے جھوٹ بول کر کیوں گئی۔ باہر آتے ہی اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور رانین کا نمبر ملانے لگا، مگر دوسری طرف سے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اتنے میں حویلی کے بڑے دروازے سے رانین کی گاڑی اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ دلریز نے موبائل فوراً اپنی جیب میں ڈالا اور لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ سینے پر ہاتھ باندھے تپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ رانین نے دلریز کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ وہ تو دادو سے یہ جھوٹ بول کر گئی تھی کہ وہ دلریز کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ اب اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں دلریز کو اس کے جھوٹ کا پتہ نہ چل گیا ہو۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ آپ کب آئے واپس؟ رانین نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ابھی آیا ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ
کہ تم جھوٹ بول کر باہر کیوں گئی ہو، کس سے ملنے گئی تھی تم، اور ایسا بھی کیا تھا کہ تمہیں دادو سے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ گئی؟ دلریز نے کڑی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ہی سانس میں سوالات کی بوچھار کر دی۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ دادو مجھے باہر نہیں جانے دیتے، اور پھر آپ کے یہ گارڈز ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہیں۔ میرا اپنا ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، میں خود کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ میں اسی لیے جھوٹ بول کر گئی تھی کیونکہ آپ کے گارڈز ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے عادت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ میں ایک آزاد رہنے والی لڑکی ہوں۔ ہر وقت اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں۔ رانین اس کے انداز پر اور زیادہ بوکھلا گئی تھی، لیکن پھر بھی جھنجھلا کر غصے سے بولی۔ رانین کی بے تکی مگر غصے سے بھری صفائیاں سن کر دلریز کی پیشانی پر پڑے بل کچھ کم ہوئے تھے۔ وہ اس کی الجھن کی وجہ سمجھ چکا تھا، اسی لیے ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے رانین، لیکن اگر تم کو یہ گارڈز پسند نہیں ہیں تو میں منع کر دوں گا۔ یہ گارڈز تم سے کچھ فاصلے پر رہیں گے، لیکن پلیز اس طرح سے باہر مت نکلا کرو، خاص کر جب تم جانتی ہو کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حملہ دادو پر ہوا ہے، مجھ پر نہیں، رانین نے اپنے لہجے میں سختی لاتے ہوئے زچ ہو کر کہا۔ میں جانتا ہوں حملہ دادو پر ہوا ہے، لیکن تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں ایک ذرا برابر بھی آ جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ رانین، دلریز نے گہری سانس لے کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے کی فکر مندی واضح بتا رہی تھی کہ وہ اس معاملے میں اسے ذرا بھی لچک دینے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ اس کے انداز میں عجیب سی دیوانگی محسوس کرتے ہوئے رانین نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ فوراً ہی نظریں چراتی حویلی کی طرف چلی گئی۔ رانین میڈم، جہاں بھی جائیں گی تم لوگ ان کے ساتھ جاؤ گے، تھوڑے فاصلے پر رہنا، اسے پتہ نہ چلے کہ تم اس کے آس پاس ہو، لیکن کوئی غلطی مت کرنا۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ایک سینئر گارڈ کو دیکھتے ہوئے سمجھایا تھا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دلریز بھی مزید وہاں رکنے کے بجائے حویلی کے اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ دادو کو اس کے نام پر جھوٹ بول کر گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ دادو کے سامنے وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ کسی کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دینے جا رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، عشق میں لوگ آگ کے سمندر پار کر جاتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا جھوٹ تھا، رانین کے لیے تو وہ جان دے سکتا تھا۔ جھوٹ بولنے میں کیا قباحت تھی؟ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ اسے جھوٹ اور جھوٹ بولنے والوں سے نفرت تھی، لیکن رانین کے لیے وہ اپنی اس نفرت کو بھی چھوڑنے کو تیار تھا۔ اگر وہ لڑکی سمجھ جاتی
کہ وہ اس کی زندگی میں کیا ہے تو شاید اپنے ہونے پر ناز کرتی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، میرا چینل دوبارہ سے مونیٹائز ہو گیا ہے۔ تو اب نا آپ لوگوں نے بالکل بھی میری خوشی غرق نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ جلدی سے لائک کرو، اور انشاءاللہ کل ایپیسوڈ آئے گی۔ اگر آپ اچھا رسپانس دو گے تو میں لمبی سے لمبی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی، اور جلد سے جلد یہ ناول ختم کر کے بادشاہ خان والا ناول شروع کروں گی۔ ویسے بادشاہ خان کے علاوہ مجھے نا ایک اور اسٹوری بہت مزے کی مطلب میں نے لکھنا اسٹارٹ کی ہے، ابھی کاپی پر لکھا ہے، تو مجھے نا کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے وہ ناول کافی لانگ جائے گا، بادشاہ خان والے سے بھی لانگ۔ تو پہلے بادشاہ خان والا لے کے آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ والا ناول لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی پہلے مجھے اس کا سب کچھ سلیکشن کرنا ہے۔ ابھی میں بتا دوں لڑکی کا نام میں نے کیا رکھا ہے، تو آپ لوگوں نے پھر وہ کر دینا ہے نا، مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہو نا، وہ رائٹرز چوری کر لیتی ہیں میرے سارے نام۔ تو ابھی میں نے ہیرو کا نام بہت مزے کا، ہیروئن کا تو اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے، یہ مزے کے نام میں نے نکالے ہیں۔ تو خیر، یہ آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔